الرحمن الرحیم کلاس، آج ہم نیو کانسٹیٹیوشن کا کوشچن نمبر 3 کریں گے. ناٹ 3، اٹس 4، سوری. یہ کوشچن ہے واٹ واز دا نیو کانسٹیٹیوشن، واٹ کوڈ اٹ چینج اف پروملگیٹڈ. ٹھیک ہے، وہی کہ نیو کانسٹیٹیوشن کے کیا مینس کی کیا کردار تھا اگر اس کو نافذ کیا جاتا. پر پروملگیٹ کا مطلب ہے نافذ کرنا، کہ اگر اس کو نافذ کیا جاتا تو یہ کیا کر سکتا تھا، اس کا کیا رول تھا، کیا تبدیلی لا سکتا تھا. دوسرا کوشچن ہے وائی استاد منگو واز سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا امپلیمنٹیشن آف دی نیو کانسٹیٹیوشن، واٹ ڈیڈ ہی ایکسپیکٹ آف اٹ. کہ استاد منگو نئے کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن، وہی لاگو کرنا، نافذ کرنے کے بارے میں کیوں اتنا ایکسائٹیڈ تھا. ایکسائٹیڈ مین پرجوش تھا. واٹ ڈیڈ ہی ایکسپیکٹ آف اٹ، کہ وہ اس سے کیا اس نے توقع کی. نمبر 3 ہے نیو کانسٹیٹیوشن واز نو مور دین اے پیس آف فولری. کہ نیا جو قانون ہے یہ ایک پیس ہوتا ہے، ٹکڑا. فولری بے وقوفی، فول ہوتا ہے نا بے وقوف، فولری بے وقوف بنانا. اپریل فولری اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں ویسٹرن کلچر میں یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اپریل کے دن آپ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو تھوڑا جھوٹ بول کر تھوڑا سا بے وقوف بناتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یس اٹ واز اے جوک. تو یہی وہ چونکہ وہ 1 اپریل کو لا امپلیمنٹ ہونا تھا تو اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اٹ واز اے پیس آف اپریل فولری. الیبوریٹ مینس کہ بیان کرنا. یہاں پر یہ بھی آ سکتا ہے ڈسکرائب دا ڈسلوینمنٹ آف استاد منگو. ڈسلوینمنٹ فریب کا ٹوٹنا، کہ استاد منگو کا جب فریب ٹوٹا تو اس کا کیا حال ہوا. ٹھیک ہے. دا نیو کانسٹیٹیوشن ہیز بین ریٹن اباؤٹ انڈین ایکٹ 1935. 1935 کا جو انڈیا کا ایکٹ ہے اس کے بارے میں یہ نیا قانون لکھا گیا ہے. یہ کہانی کا نام ہے نا. اٹ واز اے پیریڈ وین انڈینس ور سلیوز آف برٹش. کہ یہ وہ وقت تھا جب انگریز جو انڈین ہیں وہ انگریزوں کے نوکر تھے. اٹ واز ایکسپیکٹڈ دیٹ گورنمنٹ آف انڈیا انڈر دا ایکٹ آف 1935 would liberate the Muslims and Hindus of India. کہ یہ 1935 کے قانون کے تحت حکومت آف انڈیا مسلمانوں اور ہندوؤں کو آزادی دلائے گی. دا پیپل ور ایکسپیکٹنگ اے نیو ایرا آف جسٹس. کے لوگ انصاف کا ایک نیا ایرا مین دور عہد توقع کر رہے تھے. ایکسپیکٹ مین توقع کرنا. جسٹس، اکوالٹی اینڈ فریڈم. کی ایک ایسا دور ہوگا جہاں پر انصاف، برابری اور آزادی ہوگی. دا پیپل آف سب کانٹیننٹ ہیٹڈ دا برٹش اینڈ وانٹیڈ ٹو لیو فریلی. کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے اور وہ آزادی سے رہنا چاہتے تھے. فرسٹلی استاد منگو ایکسپیکٹڈ دیٹ دا نیو کانسٹیٹیوشن ول ریسٹور دا سیول رائٹس. کہ اب اس کو کیا کیا مس انڈرسٹینڈنگس تھیں اس کے بارے میں اب بات کرتے ہیں. کہ پہلا وہ سمجھتا تھا کہ جو نیا قانون ہے یہ انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے سول رائٹس، شہری حقوق، بنیادی حقوق کو ریسٹور کرے گا، بحال کرے گا. سیکنڈ، ہی ایکسپیکٹس دیٹ دا نیٹو آف انڈیا وڈ بی ٹریٹڈ ایز اے ہیومن بینگ بائی برٹش رولرس. کہ جو لوگ ہیں انڈیا کے، جو نیٹو ہیں، مقامی لوگ ہیں، وہ ان کو برٹش انسانوں کے طور پر ان کے ساتھ سلوک کرے گی، مینس کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. تھرڈلی از آلسو ہوپ فل دیٹ دا پیپل آف انڈیا ول بی فری فرام ڈومینیشن آف برٹش رولرس. کہ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ انڈیا کے رول جو برٹش رولرس کا جو تسلط ہے، جو ان کا کنٹرول ہے، اس سے آزاد ہو جائیں گے. دا انڈین وڈ آلسو ریسٹور دیئر اسٹیٹس. کہ انڈینس جو ہیں فورتھ پوائنٹ ہے کہ اپنا اسٹیٹس بھی بحال کرا لیں گے. کون سا اسٹیٹس؟ دیٹ از ایکول ٹو وائٹ مین. کہ وہ وائٹ فارم لوگ، سفید فارم لوگوں کے برابر اپنے حقوق حاصل کر لیں گے. ففتھلی ہی ایکسپیکٹس دیٹ دیر ول بی نیو اپرچونیٹیز. کہ وہاں پر نئے مواقع ہوں گے. اپرچونیٹیز فار جابس. کہ وہ نوکری کے نئے مواقع ہوں گے. اینڈ ینگ جنریشن ول گیٹ امپلائمنٹ ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آف گورنمنٹ. کہ جو نئی نسل ہے، جو ینگسٹرز ہیں، انہیں مختلف گورنمنٹ کے شعبوں میں نوکری ملے گی. کیونکہ اس وقت میں جب انڈین رولرز یہاں پر تھے، برٹن رولرز یہاں پر تھے، تو جو ٹاپ کلاس سیٹس تھی نا وہ انہوں نے خود اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور لوکل لوگوں کو کچھ زیادہ اچھی جابس نہیں دیتے تھے. آن دا 1 اپریل وین ہی ڈسکورڈ دیٹ نتھنگ ہیڈ چینج. پہلے جب 1 اپریل کی پہلی تاریخ کو جب اسے پتہ چلا، ڈسکور مینس کہ پتہ چلنا، کسی چیز کو ڈھونڈ لینا، کہ نتھنگ ہیڈ چینج، کہ کچھ بھی نہیں بدلا تھا ان دا کنٹری، اس کے ملک میں. ہی بیکیم ڈس اپوائنٹڈ. وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا. اینڈ ڈیجیکٹڈ مین افسردہ، مایوس. ان فیکٹ ہی ہیڈ بین بیفورڈ بائی ہز اون ڈیزائر. کہ وہ اپنی ہی خواہش سے بے وقوف بنایا گیا تھا. مینس کہ جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے قانون، جب اس کو قانون کے بارے میں بتایا گیا تو اس کی خواہشیں ساری قانون سے، اس نے بہت زیادہ اپنی امیدیں
اس سے ایسوسیٹ کر لی تھیں، اس قانون سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھیں، تو ان ساری توقعات کا پورا ہونا ناممکن تھا، تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں سے بیوقوف بن گیا. سو دا نیوز آف انفورسمنٹ آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہیڈ میڈ دا مسلمس انہیپی، کہ یہ صرف منگو کے ساتھ نہیں ہوا تھا، سارے مسلمس کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ انہیپی تھے، ناخوش تھے. اٹ واز نو مور دین اے پیس آف اپریل فولری، کہ یہ اپریل فولری سے زیادہ کچھ نہیں تھا. دا اسٹوری از اے کرٹیسزم آن آل اسپیکٹس آف لائف، کہ یہ زندگی کے سب پہلوؤں پر ایک تنقید ہے، کہ ہر لحاظ سے یہ لا کچھ بھی نہیں تھا، پریکٹیکلی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. انڈیا واز ان دا شیکلز آف برٹش امپیریلزم، انڈیا برٹش سامراجیت، امپیریلزم ہوتا ہے رول، بادشاہی رول کے، آپ کہہ لیں کہ جو جیسے بادشاہ رول کرتے ہیں نا، امپیریلزم، کہ بادشاہ بغیر کسی قانون کے، ان کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی اور اختیار ہوتا ہے، تو اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے امپیریلزم، اور اردو میں سے کہتے ہیں سامراجیت، کہ جو برٹن کی، انگریزوں کی سامراجیت ہے اس کو ختم کر دے گی. برٹش کنسیڈر دیم سیلف مور پاورفل اینڈ انٹیلیجنٹ پیپل، کہ انہوں نے خود کو بہت زیادہ طاقتور اور سمجھدار سمجھتے تھے. دے ور رولنگ آن انڈیا اگینسٹ دیئر ول، کہ وہ انڈینس پر ان کی مرضی کے اگینسٹ حکومت کر رہے تھے. جیسا کہ منگو کی اس کوٹیشن سے شو ہوتا ہے، came to the house to fetch a candle and before you knew they had taken it over، کہ گھر میں آئے، بتی تھوڑی سی لینے آئے، but before you know they had taken it over، کہ وہ سارا گھر ہی لے چکے تھے. استاد منگو واز اینٹی امپیریلسٹ، کہ وہ سامریت کے خلاف تھا. he had a great sense of self respect، کہ اس کو اپنی عزت نفس کا بہت زیادہ احساس تھا. he is representative of مسلمس آف سب کانٹیننٹ، کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کا نمائندہ ہے، کہ مینس کہ جو سوچ، جو احساسات، جو خیالات منگو کے تھے وہ سب کانٹیننٹ کے سب مسلمانوں کے تھے، نہ صرف مسلمانوں کے، باقی جو ہندو، سکھ وغیرہ تھے، لوکل لوگ تھے، ان سب کے یہی احساس و خیالات تھے. تو کلاس یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں پھر ہم 5th کویسچن ڈسکس کریں گے، اینڈ دیٹ ول بی دا لاسٹ لیکچر آف دس اسٹوری.